رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأحدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ مالک ان لوگوں پہ افسوس کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے بعض کو اللہ کا جز بنا دیتے ہیں. اللہ کا جز کس طرح بنتا ہے؟ ایک تو وہ بدبخت ہیں جو اللہ کی ذات کا جز بناتے ہیں، جس طرح یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور امت مسلمہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، آپ اللہ کے نور کا حصہ ہیں. یہ سب سے بدترین عقیدہ ہے. اس سے بدتر عقیدہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب کہ میں عرض کر چکا کہ اللہ نے اپنی ذات کے متعلق کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم کسی کو اللہ کا بیٹا تو نہیں کہتے، اللہ کے نور میں سے نور کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. تو جب ایک چیز کسی کے اندر سے نکلی ہو یا کسی کا حصہ ہو تو وہ اس کے برابر ہوتی ہے. اسی طرح کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو اللہ کی صفات میں سے اللہ کے شراکت دار بناتے ہیں. کہتے ہیں سمیع اللہ کی، سننا اللہ کی صفت ہے تو ہر کوئی سن سکتا ہے، یا بعض لوگ زیادہ سن سکتے ہیں. حالانکہ عقل کے اندھوں کو اللہ رب العزت ہدایت دے کہ اللہ کی سمع سننا جو ہے اور ایک انسان کا سننا برابر ہو سکتا ہے. ہماری سماعت تو یہاں سے چند میٹر دور ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی سماعت تو وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کی بات سنتا ہے. کہتے ہیں نہیں اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، تو دیکھتے تو ہم بھی ہیں. العیاذ باللہ اپنی بصارت کو اللہ پہ قیاس کرنا کہ ہم تو اس دیوار کے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کی بصارت یہ ہے کہ وہ زمین کی تہ کے اندر، کالے پہاڑ کے اندر، کالی غار کے کالے پتھر کے اندر ایک کیڑا چل رہا ہے، اس کے چلنے سے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے اللہ وہ بھی سنتا ہے، اور جو اس کے چلنے سے ایک لکیر بنتی ہے جسے انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کے جز کا حصہ کسی کو بنا دیا جائے، چاہے اس کی ذات میں ہو یا صفات میں ہو؟ تو جب اس بات کی دلیل کوئی نہیں نہ ملتی
کہ اب اس کا جواب نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. کیونکہ جو بھی مواہب انسان ہے وہ کہتا ہے جو بھی کرنے پہ قادر ہے اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا. تو کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اللہ عبادت نہ کرنے دیتا. جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اس معاملے میں انسان کو اختیار دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ رستہ میں نے تمہیں دکھا دیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ شکر کرے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کفر کرے. اسی طرح ایک مفسر عبد الرحمن رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ نے دو چیزیں خلق دی ہیں، ایک ہماری غذا، ایک زہر. تو اب اللہ نے شعور دیا ہے، اگر انسان کوئی پاگل کہے کہ کھانے والی چیزیں دونوں میں سے جو مرضی کھا لے تو نہیں کھائے گا، زہر کو کبھی نہیں کھائے گا دانا انسان. کیوں؟ کہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن یہ کھانے والی چیز نہیں ہے، اور کھانا اللہ نے انسان کی صحت تندرستی کے لیے رکھا ہے، اسے کھانا ہے. اسی طرح اللہ کی عبادت اللہ کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. اور انسان کہے کہ جو نہیں وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، یہی جواز پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. اللہ فرماتے ہیں مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، یہ کم علمی کی دلیل ہے جو بات کر رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے. انہم الا یخرصون، بلکہ یہ اچکل پٹو، اٹکل پچو، جھوٹ، بکواس اپنی طرف سے اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. دلیل کے جواب میں یہ پھر کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ام آتیناہم کتاب من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا اس سے پہلے ہم نے ان پہ کوئی کتاب نازل کی تھی جس میں کہا ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ یا یہ پہلے بھی آیت میں اللہ نے فرمایا کیا جس وقت میں نے فرشتوں کو پیدا کیا یہ وہاں حاضر تھے؟ کسی کی جنس کا تعین تو یا دیکھنے سے ہوتا ہے کہ انسان اسے دیکھے تو پتہ چلتا ہے یہ مؤنث ہے یہ مذکر ہے. تو کہا جب میں نے انہیں پیدا کیا تو یہ وہاں تھے، اگر وہاں نہیں تھے تو پھر میں نے کوئی کتاب نازل کر کے انہیں بتایا تھا. اللہ فرماتے ہیں بل قالوا انا وجدنا آباءنا، جب انہیں کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ہم تو اسی پہ چلتے ہیں جہاں ہمارے باپ دادا تھے. اور یہ قدیم جہالت کا یہی نظریہ تھا، اور آج کے جاہلوں کا بھی یہی نظریہ ہے. دیکھیں ہمارے ماں باپ پاگل تو نہیں ہیں، ہمارے مولوی پیر امام پاگل تو نہیں ہیں، جیسے ہم نے انہیں پایا ویسے کیا. اللہ کہتے ہیں بل، یہ کہتے ہیں وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پہ پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم انہی کے قدم بقدم چلنے والے ہیں، اسی رستے پہ چلنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اسی طرح ہم نے جب بھی کسی بستی کے اندر اپنا کوئی ڈرانے والا بھیجا الا قال مترفیها، وہاں کے جو صاحب ثروت، مالدار، چودھری، بڑے قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہی جواب دیا انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ کو جس طریقے پہ پایا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم انہی کی اقتداء کریں گے. اب آپ سوچنے والی بات یہ ہے، یہ سارا تماشا ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ہمارا باپ اپنے کاروبار میں نقصان کر جائے تو کیا اس کا بیٹا بھی اسی طرح کاروبار کرے گا؟ وہاں تو ہم کہتے ہیں جی ابا جی سے غلطی ہوئی ہے، ہم تو وہ نہیں کریں گے. کہ کاروبار میں اگر باپ نقصان کرے ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے. باپ اگر اپنی پراپرٹی بیچ دے
تو بیٹا کہتا ہے میں باپ والا معاملہ نہیں کروں گا. اگر دنیا کے معاملے ہو تو ہمیں عقل آ جاتی ہے کہ باپ سے غلطی ہوئی ہے ہم نے نہیں کرنی. تو اگر دین کے معاملے میں ہو تو آنکھیں بند کر کے اندھے بن جاتے ہیں کہ باپ نے جو کیا تھا وہی کرنا ہے. یہ کہاں کی دانائی ہے؟ یہ ہمیشہ سے لوگ کہتے آئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم کے اندر میں نے ڈرانے والا بھیجا الا قال مترفوہا کہ ان کے صاحب ثروت مالدار طاقتور لوگوں نے یہی کہا انا وجدنا آباءنا علی امت ہم نے اپنے آبا کو ایک طریقے پہ پایا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم انہی کی اقتدا کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں ایک مقام پہ اللہ نے بڑا سخت لفظ کہا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اگر تمہارے باپ دادا بے عقل تھے اور وہ ہدایت پہ نہیں تھے تو تم بھی اسی کو اپناؤ گے. اس لیے باپ دادا کے طریقے کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی ہے. اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قالا پھر نبی نے انہیں کہا اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَحْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ کیا جس پہ تم اپنے باپ دادے کو پاتے ہو میں اس سے بہتر ہدایت والا رستہ تمہیں بتاؤں تو نہیں قبول کرو گے؟ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ ہی کو کہا تھا کہ اے میرے بابا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں. اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اور آپ گمراہی کے رستے پہ ہیں. اللہ نے مجھے علم دیا ہے اپنی توحید کا، سیدھے رستے کا علم دیا ہے. اس لیے اگر خدا نخواستہ ماں باپ غلط رستے پہ ہیں تو ان کی غلطی پہ اسی رستے پہ نہیں چلنا چاہیے. دنیا کے معاملات میں انسان کو ماں باپ کی بات مانے، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو اللہ کا اصول یہ ہے لا طاعت المخلوق معصیت الخالق. مخلوق کی اس وقت اطاعت نہیں کرنی وہ کتنا ہی مقدس رشتہ کیوں نہیں جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. یعنی جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں باپ کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی نے ان سے کہا کیا میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے رستے سے بہتر اور ہدایت والا رستہ نہ دوں؟ قالوا آگے سے وہ جواب دیتے ہیں انا بما ارسلتم بہ کافرون ہم جو تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. یہ ضد اور ہٹ درمی ہے. اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں فانتقمنا منہم ہم نے پھر ان سے انتقام لیا. اس طرح یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. انتقام یہ لیا کہ بدر کے دن 70 مکے کے جو بہت بڑے بڑے نامور سردار تھے وہ قتل ہو گئے. اور ایک انتقام یہ ہوا، دیکھیں ابو لہب اس کی کیفیت یہ تھی کہ مکے کے خوبصورت ترین لوگوں میں تھے. اسے ابو لہب کہتے ہی اس لیے تھے اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا جس طرح ایک آگ چل رہی ہے، سرخ. اسی لیے اسے ابو لہب کہتے تھے کہ لاٹے مارنے والا چہرہ. جب رسول اللہ کی مخالفت کی انتہا ہوئی تو پھر اللہ نے دنیا میں عبرت بنا دیا. ایک ایسی بیماری لگی کہ جس سے اس کا سارا جسم گل گیا، بدبو دینے لگا، حتیٰ کہ اسے ہاتھوں سے پکڑ کے دفن نہیں کیا تھا، پھوڑوں سے اس کو گھسیٹ کے گڑھے میں ڈال کے مٹی ڈال دی تھی. اللہ رب العزت جب انتقام لینے پہ آتا ہے تو اس کا انتقام بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فانتقمنا منہم جب انہوں نے کسی دلیل کو قبول نہ کیا، کسی حق بات کی طرف نہ آئے تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. تو اللہ پھر ہمیں کہتے ہیں فانظر اے انسان دیکھ
کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو یاد رکھیں بہترین انجام اللہ کے فرما برداروں کا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اچھے انجام سے دوچار کرے۔ انبیاء و رسل علیہم السلام یہ اللہ سے اس بات کی بڑی التجا کیا کرتے تھے، ربنا ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر۔ اور ایک یہ کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں مسلمان کر کے موت دینا، یعنی فرما برداری کی موت عطا فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دینا۔ اے مالک الملک، ہم ہر قسم کے شرک سے بریت کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ تیری ذات کے ساتھ کسی کو نہیں ملاتے، اے اللہ تیری ذات کے کوئی برابر نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم تیرے حضور کچھ بھی بات کر سکیں۔ ہمارے پاس یہ ضرور ہے کہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور تیرا ہی اپنے نبی کے ذریعے فرمان ہے، من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔